نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. یا ایہا النبی، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، قل کہہ دیجئے، لمن فن ان سے میں، ایدیکم ہاتھ تمہارے، من الاسعى قیدیوں میں سے، این اگر، یعلم اللہ یعلم معلوم ہوئی، اللہ کو، فی میں، قلوبکم قلوب دل کو بولتے ہیں، اور کم تمہارے دل، خیرن خیر، بہتری، نیکی، یعطیکم عنایت کرے گا، عطا کرے گا، خیر بہتر، مما اس میں سے جو، اخذ منکم چھینا گیا تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم ہے. یہ سورہ انفال رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 70 تا 75، تقریباً 6 آیات ہیں، اور یہ سورہ انفال کا آخری رکوع ہے. اس میں مشکل الفاظ میں نے ایک تو ہے آوو، جگہ دی، پناہ دی، استنصرو انہوں نے مدد چاہی، اور تیسرے ہے اولو الارحام خون کے رشتہ دار. پیج نمبر 44 میں یہ 3 الکلمات و تواکیب میں الفاظ میں جو ہیں مشکل الفاظ کے معنی یہ صرف 3 ہی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ رب الفرمانے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہ آپ کا جو سوال اول ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. قیدیوں کے بارے میں ایک تو اللہ رب نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں جو قیدی گرفتار ہیں، وہ جو قیدی تھے وہ 2 قسم کے تھے. ایک وہ تھے جو پکے کافر تھے، اسلام میں انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن دوسرے جو ہے وہ پکے کافر نہیں تھے لیکن مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کا جو دل ہے وہ نور ایمان سے منور ہو چکا تھا، مگر وہ مجبوری کی وجہ سے آئے تھے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میں شامل ہے. تو یہ جو ہیں ان کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہوا تھا، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے آئے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن کے دل جو ہے نا اللہ پاک دیکھیں گے، جن کے دل جو ہے وہ منور ہوں گے، ایسی قیدیوں کو اللہ رب العزت بشارت دے رہے ہیں. ایک یہ مال کی بشارت، تم سے جو مال لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا. دوسرا انعام کیا دے رہے ہیں اللہ رب العزت؟ بخشش کی بشارت کہ بخش دیں گے اللہ رب العزت. اور اس کے بعد
آگے فرما رہے ہیں واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، مہربان نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، وَإِن اور اگر، یریدو ارادہ کرے تم، یریدو یعنی وہ ارادہ کرے، خیانت کا دغا کرنے کا آپ سے، فقد تو تحقیق، خانو وہ خیانت کر چکے ہیں، دغا کر چکے ہیں، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ فَأَمْكَنَ اور قبضہ کر دیا، منہم ان کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے بھی خدا سے دغا کر چکے ہیں اور اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا اور حکمت والا ہے۔ ایک تو بات یہ بھی ہے کہ اگر بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیتے ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ دغا کرتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ دغا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اللہ سے جو ہے وہ خیانت کر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے نا بہتر جانتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ وقتی طور پہ اللہ نے آپ کی قدرت جو ہے نا قبضے میں کیا ہوا، ان کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایک ابو غزہ جمحی وہ بھی تھے جو غریب تھے اور بغیر فدیے کے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بھائی آئندہ جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں کفار کے ساتھ مل کر نہیں آنا، مسلمان کے مقابلے میں کفار کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے نہیں آنا، لیکن یہ غزوہ احد میں بھی آگے۔ اور ان کے بارے میں اس طرح کے جو صحابہ جن کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا تھا، اور جب وہ دوبارہ آئے تو ان کے بارے میں جو ہے سزا کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب فرما رہے ہیں ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ایک حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو کہ آپ کا سوال نمبر 2 بن رہا ہے، وہ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ مہاجرین اور انصار، اور تیسرا جنہوں نے کسی وجہ سے ہجرت اگر کی ہے وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ولایت میں بھی شریک ہوں گے، میراث میں بھی شریک ہوں گے، ہر چیز کے اندر، لیکن مہاجرین اور انصار یعنی مہاجرین جنہوں نے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی، نہ کیو، مذہبی اخوت تو ہوگی، بھائی بھائی بندی تو ہوگی، مذہبی اخوت تو ہوگی، لیکن ولایت و حمایت و نصرت یہ حاصل نہیں ہوگی، اور جو سرپرستی ہے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ولایت اصل مراد ہے کہ بھائی ولایت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں ان الذین، بے شک، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اولیاء بعض رفیق ہیں بعض کے، والذین اور جو لوگ،
آمنو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نہیں ہجرت کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی رفاقت، ان کی ولایت، من شیء کچھ چیز سروکار، حتی جب تک کہ یہاجروا وہ ہجرت نہ کریں، وَإِن اور اگر استنصروکم وہ مدد چاہیں تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر تو تم کو لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، مدد کرنا، النصر مدد کرنا، الا مگر یہ کہ علی قوم پر قوم، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق وعدہ ہے، عہد ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے، با محاورہ ترجمہ۔ وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی جگہ دی اور ان کی مدد کی اور آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فرمایا گیا کہ مہاجرین اور انصار یہ دونوں، مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، یہ آپس میں جو ہے بھائی بھائی ہیں، ایک تو اخوت بھی اس میں ہے۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، تو وہ ان کے رفیق نہیں ہوں گے، ولایت حاصل نہیں ہوگی، وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، اخوت تو ہوگی، بھائی چارگی تو ہوگی، لیکن رفاقت سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ مدد مانگنا چاہ رہے ہیں دین کے معاملے میں تو مدد مسلمانوں کو کرنی ہوگی، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو تو مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں دارالحرب میں، اگر صلح کا معاہدہ ان سے جو ہے نان مسلم سے ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، تو اب وہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے تھا ہجرت کر کے آتے، اب وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، تو اب آپ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جو ہے ملک والوں سے آپ کا معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور خدا سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، کفروا کافر ہیں کفر کیا، بعضهم بعض ان کے، اولیاء رفیق ولی دوست ہیں، بعض کے، الا مگر، تفعلوہ تم ایسا کرو گے، تکن فتنہ تو ہو جائے گا فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور فساد ہوگا بڑا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی کافر جو ہے نا، کافر کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا، جو اخوت کی بات اور حمایت کی بات اور نصرت کی جو بات کی گئی تھی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ پڑ جائے گا، برپا ہو جائے گا، اور بڑا فساد مچے گا۔ اس سے فساد بھی مچے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے اور اپنے تمام معاملات ویسے ہی کریں گے پھر تو فائدہ ہے، ورنہ نقصان نہیں نقصان۔ بیٹا رکوع نمبر 10 میں قرآنی آیات جو بورڈ کے پیپر میں آئے گی وہ صرف ایک ہی آئے گی۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں آیت نمبر جو 74 ہے،
اگر آپ پیج نمبر 44 میں دیکھتے ہیں السوال الثالث مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم لکھیے، تو اس میں جو ایک آیت ہے یہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ سکتی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس کا لفظی ترجمہ، والذین اور وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور جنہوں نے آووا انہیں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ وہ مسلمان ہیں، لہم درجات لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور روزی عزت کی۔ اس کے بعد اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے، ایمان بھی لے کے آئے اور ہجرت بھی کی، اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، جہاد بھی کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، یعنی جو انصار ہیں، اور ان کی مدد بھی کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے، دنیا میں بھی اور خاص طور پہ آخرت میں ان کو اللہ رب العزت جو ہے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے، اور جو انصار ہیں ان کے لیے عزت کی روزی ہے جنت میں۔ اس کے بعد آخری آیت ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 44 میں آخری آیت ہے، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، منہم اس کے، بعد وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک یہی لوگ ہیں، منکم تم میں سے، واولو الارحام اور خونی رشتہ دار، بعضهم بعض ان کے، اولا ببعض قریب تر بعض، فی کتاب اللہ حکم اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بکل ساتھ ہر، شیء علیم چیز واقف ہے۔ اس کے بعد اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، شروع میں ایمان لے کے آئے، بعد میں ایمان لے کے آ رہے ہیں، اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کچھ لوگ تو پہلے ہی آ گئے تھے ہجرت کر کے مسلمان ہو کے، لیکن کچھ لوگ جو نا آخر میں آئے ہیں، بعد میں مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور مسلمان بھی ہو گئے، ہجرت بھی کر لی، اور جب ضرورت پڑتی ہے جہاد کی، جہاد بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے وہ بھی تم ہی میں سے، اور رشتہ دار خدا کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے۔ میراث کے اندر بھی ہر اعتبار سے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جائے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں صرف اور صرف دو سوالات ہیں، اور ایک جو ہے صرف اور صرف قرآنی آیت ہے۔ دو جو سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو جواب میں لکھیں گے
قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ قیدیوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ایک ہیڈنگ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، نمبر 1، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے، فدیے میں آپ نے دیا ہے، اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا۔ نمبر 2، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ نمبر 3، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے، خیانت کرنا چاہیں گے، تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، سورہ انفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں؟ ہجرت اور نصرت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ، سورہ انفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اور اپنے جان اور مال سے جہاد کیا، یعنی مکہ کے مہاجر مسلمان، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اور ان کی مدد کی، یعنی انصار مدینہ، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ایک ہی اس میں قرآنی آیت ہے، کون سی قرآنی آیت ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہاں تک بورڈ کے پیپر میں آتی ہے، اس کا ترجمہ لکھنے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے، وہاجروا، اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی ہجرت کرنے والوں کو، ونصروا، اور ان کی مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے اور حق والے مومن ہیں، سچے وہ لوگ ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد بورڈ میں جو احادیث اس دفعہ آ رہی ہیں، 20 احادیث میں سے صرف 10 احادیث آئیں گی۔ اب 10 احادیث کون کون سی ہوں گی؟ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3 نہیں ہے، وہ ریڈیوس ہو چکی ہے، حدیث نمبر 4 ہے، اس کے بعد حدیث نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، اس کے بعد فوراً جو ہے 11 کے بعد 19 اور 20۔ یہ 10 احادیث مبارکہ اس دفعہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آئیں گی، اور اس کی تشریح بھی آ سکتی ہے، لیکن جو ماڈل پیپر بنا ہے آپ کے سامنے بھی آیا ہے، آپ نے بھی دیکھا، اس میں سورہ انفال اور احادیث کے صرف ترجمے پوچھے گئے ہیں۔ تشریح تو ہم نے جو ہے نا آپ کو سمجھانی تھی، پڑھانی تھی، پڑھائی بھی ہے الحمدللہ، لیکن شاید بورڈ کے پیپر میں نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، اور افضل دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی شریعت کے مطابق۔ حدیث نمبر 6، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حدیث نمبر 7، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8 بہت ہی آسان ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ پہلے رشوت دی جاتی ہے، اس کے بعد رشوت دی جاتی ہے، تو اس لیے الراشی کا مطلب ہوتا ہے رشوت دینے والا، والمرتشی رشوت لینے والا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 9، من نسى قومه على غير الحق وهو كالبعير الذي غدا فهو ينزع بذنبه۔ ترجمہ، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ حدیث نمبر 10 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ ترجمہ، بے شک مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ کامل ترین ایمان والا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 11، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامها، جس نے اسے قائم کیا، یعنی نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمها، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، فقد ہدم الدین، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 19، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، یعنی ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ گھر کا جو نگران ہے، نگہبان ہے، اس سے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کسی بھی آفس کا جو بڑا ہے، قیامت کے دن اس سے جتنے بھی اس کی جو ماتحت ہیں، نیچے ہیں، اس کے انڈر میں ہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ حدیث نمبر 20، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ بیٹا 20 جو ہے نا احادیث ہم نے پڑھی، سبق کا تھوڑا سا خلاصہ ایک دفعہ۔ سب سے پہلے مشکی الفاظ کے معنی صرف 3 الفاظ تھے، الفاظ معنی۔ ایک تھا آوو، جگہ دی یا پناہ دی، استنصروا، نصرت سے انہوں نے مدد چاہی، اولو الارحام، ارحام رحم، خون کے جو رشتے ہوتے ہیں، رشتہ دار۔ اس کے بعد اس میں 6 آیات تھی، آیت نمبر 70، 71، 72، 73 اور 74 اور 75۔ یہ 5 آیات کا ترجمہ پڑھا گیا اور مختصر اس کی تشریح کی گئی۔ امید ہے کہ یہ 5 کی 5 آیات، 6 آیات آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اس کے بعد اس میں 2 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو جو آیات تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا
ایسے پوائنٹ وائز لکھا. اس کے بعد سوال نمبر 2. سورہ انفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ یعنی ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کو لکھیں گے. سوال نمبر 3. والذین آووا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اس کا ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے ہیں. منتخب احادیث 20 احادیث میں سے صرف 10 احادیث آ رہی ہیں. حدیث نمبر 3 بھی نہیں آ رہی. اور اس کے بعد حدیث نمبر یعنی کہ 1 سے لے کر 10 تک، 1 سے 10 تک میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث نمبر صرف 3 نہیں آ رہی اور باقی جو ہے 9 آ رہی ہیں. ون بھی آئی، 2 بھی، 3 بھی، 3 نہیں آ رہی. 4 5 6 7 8 9 اور 10 یہ سب آئی، صرف 1 نہیں آئی. اس کے بعد حدیث نمبر 11، حدیث نمبر 19 اور 20 یہ تمام احادیث. جی حدیث نمبر 4 تو اس میں حدیث نمبر 5 بھی نہیں ہے اور حدیث نمبر 3 بھی نہیں ہے. 3 بھی نہیں ہے اور 5 بھی نہیں ہے اور 9 بھی نہیں ہے. 3 نہیں ہے، 3 نہیں ہے. وہ 3 جو ہے حدیث نمبر 11 19 اور 20 وہ 3 حدیثیں آگے چلے گی. اس طریقے سے 20 احادیث میں سے 10 احادیث کے بارے میں جو ہے بورڈ میں آئے گا انشاءاللہ العزیز. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. احادیث یاد کر لیجئے گا کیونکہ بورڈ میں ان احادیث میں سے بھی 10 احادیث میں سے امید ہے کہ 3 تو آئیں گی لازمی، اس لیے آپ لازمی اس کو یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور تھوڑی سی تشریح بھی یاد کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ اگر بورڈ کے پیپر میں تشریح بھی آ جائے تو آپ اس کو آسان الفاظ میں لکھ سکیں. آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.